إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی قوت، اس کی قدرتوں کا اظہار اللہ نے فرمایا۔ ان ساری باتوں کے باوجود انسان اتنا نادان ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کو چھوڑ کے اوروں کو اپنا شریک بنا لیتا ہے۔ کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کسی کو داتا، کسی کو غوث بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو انسان میری محبت پہ دوسرے کی محبت کو غالب کر لیتا ہے، جبکہ اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ایسے انسان کو اللہ ظالم کہتا ہے کہ اس ظالم نے غلط کام کیا کہ اللہ کی محبت کے بجائے اوروں سے یہ معاملے کر لیے اور اللہ کی صفات کے اندر دوسروں کو شریک بنا لیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ایک دن ایسا آئے گا جب یہ لوگ جن کی پیروی کرتے تھے ان کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ دنیا میں تم نے ہمیں یقین دلایا کہ ہم قیامت کے دن بچا لیں گے، تو وہ فوراً ان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کریں گے، ہم نے کب کہا تھا، مکر جائیں گے۔ تو اس وقت یہ لوگ بے بسی اور افسوس کے ساتھ کہیں گے لو ان لنا کرہ، اے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں لٹا دے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جس طرح آج یہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں ہم دنیا میں ان سے جا کے نفرت کریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت اب کسی بات کو، کسی بہانے کو قبول نہیں کریں گے، اللہ ان کے اعمال کو دکھائیں گے یہ کچھ کیا تھا۔ جو اتباع کرنے والے ہیں مریدین بھی، ان کے بھی، اور جو پیر ہیں ان کے بھی اعمال انہیں دکھائے جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما ہم بخارجین من النار، یہ کبھی آگ سے نہیں نکالے جائیں گے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی توحید پہ قائم رکھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ دوسرا حکم نازل کر رہا ہے پوری دنیا کے لوگوں پہ۔ پہلا حکم پہلے پارے کے تیسرے رکوع میں اللہ نے کہا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا جہان کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ اب دوسرا حکم کیا ہو رہا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے دنیا جہان کے لوگوں اس زمین کے اندر جو چیزیں میں نے حلال کی ہیں صرف وہ کھانا، حلال کے علاوہ نہ کھانا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو بندہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا مشرک بن جاتا ہے، پھر وہ حلال اور حرام میں اللہ رب العزت کے حکموں کا تابع نہیں رہتا، پھر وہ اپنی مرضی سے ہر چیز کو حلال کر لیتا ہے، اپنی مرضی سے جس کو مرضی حرام کر لے۔ اور آج بھی اب دیکھ لے کہ اللہ نے غیر اللہ کے نام پہ ذبیحے کو حرام کیا ہے، جس طرح خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے،
اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے ذبح کرنا، اس کی نظر و نیاز دینا، یہ اسی طرح حرام ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں، نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، حرام اور حلال کا اختیار جس طرح ساری قدرتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اسی طرح حرام اور حلال کا اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی ایسی چیز جو اللہ نے حلال کی ہے اسے دنیا کا کوئی انسان حرام نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد سب سے عظیم تر انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ایک وجہ سے ایک موقع ایسا آیا کہ آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا کہ آج کے بعد میں شہد کبھی نہیں کھاؤں گا، تو اللہ نے سورۃ تحریم نازل کر دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے دنیا کا کوئی مفتی جو مرضی فتویٰ دے دے وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں وہ لوگ جنہوں نے بعض جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، کیوں حرام کیا؟ کہ یہ ہم نے اپنے بتوں کے نام، اپنے معبودوں کے نام پہ چھوڑ دیے ہیں۔ آپ دیکھیں ہندو گائے کو کیوں نہیں اسے ماتا کہتے ہیں، گائے کو ذبح نہیں کرنے دیتے، ذبح کرتے نہیں ہیں، وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے اسے چری نہیں پھیرتے، یعنی کیوں نہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں یہ سب کی سب ہمارے الہوں کے نام پہ چھوڑی گئی ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یہاں گلے میں وہ دوپٹے ڈال کے گائیں کھلی چھوڑی ہوتی تھی، اور وہ جس کا مرضی کھاتی رہیں، کہتے ہیں یہ پیروں کے نام کے چھوڑی ہوئی ہیں۔ تو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے اپنی مرضی سے حرام قرار دے لیتے، اسی طرح بعض چیزیں اللہ نے جنہیں حرام کیا تھا انہیں حلال بنا لیتے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ یا ایھا الناس، دنیا جہان کے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ کی زمین پہ جو اللہ نے حلال چیزیں کی ہیں انہیں صرف کھانا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ شیطان انسان کو ہمیشہ حرام کی طرف لے جاتا ہے۔ کہا اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم سے کبھی خیر نہیں کرے گا۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک شیطان تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے اور فحاشی کی بات کرتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے متعلق کبھی ایسی بات نہ کہنا جو تم جانتے نہیں ہو۔ یعنی تم کہو کہ نہیں جی اللہ نے حلال کیا ہوا ہے، یا اللہ نے فلاں چیز حرام کی ہوئی ہے، اللہ پہ کبھی ایسا جھوٹ نہ باندھنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ایسے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اتباع کریں اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو قالوا، کہتے کیا ہیں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، ہمیں اللہ سے کیا غرض، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں، جب انہیں کہا جائے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، کہتے ہیں انا وجدنا آبانا، ہمارے ماں باپ پاگل تھے نہیں کہ وہ یہ کرتے تھے، جو ہمارے ماں باپ نے کیا وہ ہم کریں گے، یہ ہماری رسم ہے۔ کیا یہ ایسا ہی آج بھی نہیں ہو رہا؟ العیاذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان سے اتبعوا ما انزل اللہ، اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کی، قالوا، کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اتباع کریں گے اس چیز کی جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دی، ہمارے پیروں مولویوں اماموں نے ہمیں دی۔
اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے باپوں کو عقل نہیں ہے، تمہارے مولوی پیروں اماموں کو عقل نہیں ہے، کیا تم بھی وہی رستہ اختیار کرو گے؟ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والے کی مثال یہ ہے کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، جس طرح ایک چرواہا اپنے جانوروں کو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے۔ کہا ان کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح جانور، یہ تو ٹھیک ہے، جانور کو یہ پتہ لگتا ہے مجھے جھڑکی دی جا رہی ہے، جانور کو یہ پتہ چلتا ہے مجھے پچکارا جا رہا ہے، پیار سے بلایا جا رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ مجھے کہا کیا جا رہا ہے، کہ میں نے اس پہ عمل کیا کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ان کی مثال اس جانور کی سی ہے جو آواز تو سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ کہا صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، یہ بھی گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، عقل نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے انہیں حلال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میری امت کے اندر یہ وقت آئے گا، لوگ شراب کا نام اور رکھ لیں گے اور اسے پئیں گے، لوگ ریشم کا نام کچھ اور لکھیں انہیں پہنیں گے، اور آلات مزامیر، موسیقی کے آلات جو ہیں انہیں اپنے لیے حلال قرار دے لیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں قوالی کے نام پہ یہ موسیقی لوگ نیکی سمجھ کے سنتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی تعریف و توصیف میں جو حمد بیان کی جاتی ہے اس میں موسیقی کو داخل کر دیا، رسول اللہ کی نعت پڑھی جاتی ہے اس میں موسیقی کو، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اسے ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں موسیقی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، ہم اسے روح کی غذا کہتے ہیں، العیاذ باللہ۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے حکم ہی فائنل ہے۔ اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے حکموں کے مطابق ہی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ یاد رکھیں مولوی، پیر، امام یہ اپنی جگہ، لیکن اللہ کے مقابل جب ہم انہیں لائیں گے تو ہم نقصان میں رہیں گے۔ اللہ نے ایک آیت اتاری اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ جو عیسائی اور یہودی ہیں اپنے مولویوں، پیروں، اماموں کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لیتے ہیں۔ ایک نو مسلم تھے حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم، یہ عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے، نبی کریم سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو اپنے مولوی کو رب نہیں مانتے یا اپنے پیر صاحب کو رب نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا تمہارا مولوی جس چیز کو حلال کہے حلال سمجھتے ہو نا؟ کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے اسے حلال کیا یا نہیں؟ یہ تمہارا مولوی جس چیز کو حرام کہے حرام کہتے ہو نا؟ کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے بھی، اللہ کا حکم ہے، یہ مولوی اپنے پاس سے بک رہا ہے؟ تو کہا یہ تو ہے کہ جو ہمارے علماء کہتے ہیں ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی تو انہیں رب ماننا ہے، یہ اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اس لیے جب بھی دنیا کے کسی بھی انسان سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں میری بھی بات آپ سنتے ہیں تو اس کی تحقیق کریں، اگر تو اللہ کے قرآن کی بات ہے پھر یہ میری بات نہیں ہے، پھر اللہ کا حکم ہے، پھر اس اللہ کے حکم کی اطاعت ہم پہ فرض ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے رسول اللہ کا فرمان پیش کرتا ہوں، اگر اس پہ تحقیق کریں، اگر وہ واقعتاً رسول اللہ کا فرمان ہے تو پھر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ اگر میں اپنی مرضی سے جھوٹ بول کے یہ کہوں کہ اللہ نے یہ کہا ہے تو میں آپ کا نقصان کم اپنا نقصان زیادہ کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں اسلام کی بات کر رہا ہے۔ اور اسی طرح جو رسول اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا، جو بات میں نے نہیں کہی، وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ کا نام لے کے بیان کرتا ہے، کہا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔
تو اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ کون سی چیز طیب پاک ہے اور کون سی حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے زندگی اور توفیق دی تو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔